چٹی چادر اولا سٹ کڑی پا فقیراں لوئی او چٹی چادر داغ لگے سن لوئی داغ نہ کوئی چٹی چادر داغ لگے سن تے لوئی داغ نہ کوئی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب سے ملن کی راہیں. اس عنوان کے تحت آج کل ہم بات چیت کر رہے ہیں. یہ خواتین کے لیے تربیتی نشست ہے جس میں خاص طور پر ان خواتین کی رہنمائی کے لیے ہم یہ نشستیں کرتے ہیں. ان لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا ہے جو خواتین تصوف سے دلچسپی رکھتی ہیں، راہ سلوک پر چلنا چاہتی ہیں، رب کو ملنے کی تڑپ ان کے اندر موجود ہے، وہ اپنے رب کو پانا چاہتی ہیں. اس راہ پر چلنے والی عورت کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کیسے کیسے شیطان اس کو ریٹریک کرتا ہے، اور کون کون سے مشکل جو مراحل ہیں وہ اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں، اور ایسے میں مناسب رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے وہ خواتین کتنی پریشان ہوتی ہیں. ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سیریز کا ہم اہتمام کر رہے ہیں. آج کا جو یہ لیکچر ہے اس سیریز کا، اس کا عنوان ہے چٹی چادر لا سٹ کڑیے پا فقیراں لوئی. چٹی چادر لا سٹ کڑیے یہ استعارہ ہے، اور یہ شعر جو ہے یہ ہے جی بابا بلے شاہ کا. اور پچھلا شعر جو تھا وہ بھی ہمارا بابا بلے شاہ کا ہی کلام تھا، اس میں سے شعر ہم نے لیا تھا. اور آج میں تھوڑا سا آپ لوگوں کی فرمائش پر ہی بابا بلے شاہ کا پہلے تعارف کروا دوں. بابا بلے شاہ جو تھے ان کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا، اور آپ جو ہیں ان کے جو والد محترم تھے ان کا نام تھا سخی محمد درویش، وہ ایک امام مسجد تھے. اور بابا جو عبداللہ شاہ تھے انہوں نے جو ابتدائی تعلیم تھی وہ اپنے والد محترم سے ہی حاصل کی، پھر اس کے بعد قصور جا کر قرآن، حدیث، فقہ اور منطق میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی. تمام علوم کے حصول کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ دل کی بے قراری ان علوم کے حصول کے باوجود کم نہیں ہوئی. اس کے علاوہ کچھ اور ان کو چاہیے تھا جس کی تڑپ ان کے اندر تھی. اس کے لیے پھر انہوں نے تصوف کی راہ اختیار کی، اور یہ ان کا مختصر تعارف ہے. ان کی انشاءاللہ کسی دن جو زندگی کی جو کہانی ہے وہ میں آپ کو سناؤں گی. آج بس ان کا مختصر سا تعارف اس لیے کروا رہی ہوں کہ جب ہم سلوک میں اردو تصوف کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جن لوگوں کا کلام بہت زبردست اس سلسلے میں نظر آتا ہے ان میں بابا بلے شاہ اور حضرت سلطان بہو، بابا فرید، میاں محمد بخش، ان لوگوں کے نام سر فہرست ہیں. زبردست پنجابی کا کلام ہے ان کا، اور اتنی گہرائی ہے ایک ایک لفظ میں، انہوں نے سمندر سمیٹ دیے. اور بہت جو بابا بلے شاہ کا جو کلام ہے یہ باقی لوگوں سے اس طرح سے مختلف ہے کہ انہوں نے جو مروجہ نظام تھا اس کے خلاف جو ہے انہوں نے آواز اٹھائی، جس کی وجہ سے انہیں شدید مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. اور ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی تھے، محدث بھی تھے، فقہ کو بھی جانتے تھے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعض اشعار میں اتنی تلخی ہے، اور انہوں نے معاشرے کے جو ایک لبادہ اوڑے ہوئے تھا، معاشرہ اوڑے ہوئے تھا اور ابھی تک اوڑے ہوئے ہے، اس کو انہوں نے بڑی بے دردی سے نوچا ہے، جس کی وجہ سے انہیں معاشرے کی طرف سے بے حد ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا.
تو ان کی جو یہ والا جو شعر ہے، اس کو اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں، اس کو دیکھیں تو یہاں پر چٹی چادر سے مراد جو ہے، یہ چٹی چادر لفظ جو ہے یہ ستارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے مراد تقوی کی چادر ہے. یعنی تقوی جب ہم اختیار کر لیتے ہیں، ظاہری تقوی، تو پھر ہم بڑا سفید لباس پہن کے بڑی تمکنت سے ایک بڑی امامت کی جو مسند ہے اس کے اوپر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کر و فر کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں بہت کچھ آؤٹ آف دا وے بھی کرنا پڑتا ہے، جبکہ جو راہ سلوک ہے اس میں کہیں کر و فر ہمیں دکھائی نہیں دیتا. یہاں تو عاجزی ہی عاجزی ہے، یہاں تو ندامت ہی ندامت دکھائی دیتی ہے، یہاں تو رب کے لیے انسان جھکتا ہی چلا جاتا ہے. اور جب ہم ان کا کلام پڑھتے ہیں، انہوں نے جو ان کا حساس دل تھا، اس کی حساسیت نے معاشرے کے اس دوغلے پن کو محسوس کیا، اور بڑے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے بڑے نوکیلے انداز میں انہوں نے تبصرہ کیا، جس کا ہمیں اشعار میں جو ہے ان کی بڑا رنگ نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے جہاں ان کے چاہنے والے بہت ہیں، وہاں ان کی مخالفت کرنے والوں کی بھی ایک تعداد جو ہے وہ معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ تھا جی بابا بلے شاہ کا مختصر تعارف. اور بابا بلے شاہ کا یہ شعر جو ہے، جو آج ہماری ہیڈنگ ہے، ہمارا عنوان ہے کہ تقوی کی جو ظاہری جو تقوی ہے، یہ اختیار کر کے ہم بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھ کر رب سے ملن کی راہوں پر ہمارے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں فقیروں والی جو گڈڑی ہے، فقیروں والا جو لباس ہے وہ پہننا پڑتا ہے، عاجزی کا لباس زیبتن کرنا پڑتا ہے، تاکہ اس پر اگر داغ بھی لگ جائیں تو ہمیں پریشانی نہ ہو، کیونکہ فقیر تو پہلے ہی مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے، اور مٹی کچھ نہیں کہتی. تو یہ اس کی تھیم ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو اب تک جتنا ہم نے پڑھا اس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ رب سے ملن کی جو راہیں ہیں، ان پر جب ہم چلتے ہیں، اور ان پر جو لوگ چل رہے ہیں، جو ان کی کتنی اقسام ہیں، اور کون کون سی ہرڈلز جو ہیں وہ ان کو پیش آتی ہیں راستے میں. اس سفر کے خطرات اور اس سفر کی پرپیچ راہوں سے گزرنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رہنمائی جو ہے وہ لازمی چاہیے ہوتی ہے. اور یہی وہ سفر ہے جس کی صبح و شام ہم سے دعا کروائی جاتی ہے. بار بار اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہلواتا ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. 5 نمازوں میں ہم بار بار اس کی تکرار کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا. اور یہ جو صراط مستقیم پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم عملی طور پر صراط مستقیم پر قدم رکھ دیتے ہیں تو پھر ہم ایک ایسی راہ کے مسافر ہو جاتے ہیں، ایک ایسا سفر شروع ہو جاتا ہے جہاں پر قدم قدم پر بہکنے کے، قدم قدم پر گم ہو جانے کے، اور قدم قدم پر لڑک جانے کے چانسز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. یہ ایسی کوئی زبردست آسانیوں والی راہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم نے گاڑی ڈالی اور بس سیدھے موٹر وے اور ہم اپنی منزل پہ چلے گئے. نہیں، یہ بس ایسے ہی ہے کہ ایک نوکیلی سرزمین ہے، اور اونچی نیچی ہے، جہاں پر جگہ جگہ پتھر بھی ہیں، کھائیاں بھی ہیں، اور سڑک بھی کوئی نہیں بنی ہوئی. اور وہاں سے ہم نے اپنی گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو کر کے لے کے جانی ہے، سنبھل کے بہت دھیان سے ہم نے یہ سارے کا سارا سفر جو ہے یہ طے کرنا ہوتا ہے. اور اس سارے کے سارے سفر میں جو بنیادی چیز ہے، جو چیز ہمیں روشنی دیتی ہے، وہ تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، ہمارے پاس بہت زیادہ ایمانی قوت
محبت جو ہے وہ روشنی کی طرح ہمارے ساتھ موجود رہے گی، اور ہم اس سڑک پر، اس خطرناک رستے پر کبھی بھی لڑکنے نہیں پائیں گے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو بس جن کی ادھر سے رہنمائی ہو جاتی ہے، جن کے دل کے تار ادھر جڑ جاتے ہیں، پھر وہ کبھی بہک نہیں سکتے۔ پھر ان کی اکھیوں کے سامنے ہر وقت گنبد خضرا جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے، اور جب نگاہیں ادھر لگ جائیں تو پھر سفر کی جو تھکان ہے وہ آپ کو پریشان نہیں کرتی، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سفر پر جب ہم نکلتے ہیں تو بہت زیادہ ہرڈلس ہیں، بڑی پریشانیاں آتی ہیں، اور بڑی دفعہ انسان تھکنے لگتا ہے، بڑا پریشرائز کیا جاتا ہے، ہر طرف سے دباؤ آتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف یہ تعلق رسول ہے کہ جو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اس راہ سے گزار کر لے جاتا ہے۔ اور یہ سفر جو ہے یہ تنہا کرنا بڑا مشکل ہے، اس سفر میں ہمیں ہم سفر چاہیے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ سفر جو ہے یہ قافلے کی شکل میں کیا جاتا ہے، اور اس قافلے کا کوئی نہ کوئی رہنما ضرور ہوتا ہے۔ اسلام کا بھی یہی اصول ہے۔ آپ دیکھیں اسلام جو ہے یہ اجتماعیت پر بڑا زور دیتا ہے۔ 5 وقت جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو باجماعت نماز، اور پھر اگر سفر کریں تو اس کے لیے بھی ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ 2 لوگ بھی سفر کریں، 3 لوگ بھی سفر کریں تو اس سفر میں ایک شخص کو اپنا امام بنا لیں۔ تو کسی نہ کسی رہنما کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے، اور یہ سفر ایسا ہے کہ جس سفر میں نفاق نہیں چلتا، اس میں جو جی پی ایس ہے وہ آپ کے من کے اندر سے سگنل لیتا ہے، اس کی ڈیوائس ہمارے اندر لگی ہوتی ہے۔ اگر اندر گندگی ہے، اندر نفاق ہے، اندر جو نیت ہے وہ کھوٹی ہے، تو پھر ہمارا جی پی ایس سگنل نہیں پکڑے گا اور ہم کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ من کا صاف ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے یہ ہر وقت ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہمیں بھٹکانے کے لیے، ہمیں لڑکانے کے لیے یہ کوشش میں رہتا ہے، اور جو ایمان والا ہے اس کا رب جو ہے وہ اس کو ہر وقت بچانے میں لگا رہتا ہے۔ اور یوں یہ سفر جو ہے یہ اس سالک کا یہ جو سفر ہے یہ ایمان کی روشنی میں بڑا زبردست طے ہو جاتا ہے، اور بہت مزے کا یہ سفر چلتا ہے اگر آپ کسی نہ کسی کی معیت میں چل رہے ہیں، کسی نہ کسی کا دامن پکڑے چل رہے ہیں، کسی نہ کسی کی راہبری میں چل رہے ہیں، تو پھر یہ سفر بہت مزے کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو اس سفر پر جب ہم چلنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اچھا اب یہ جو سفر ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے، اس بارے میں بھی بار بار میں یہ بات دہراتی رہتی ہوں کہ کہیں پر یہ بات کسی کے ذہن میں نہ آ جائے کہ یہ سفر کوئی ایسا سفر ہے کہ جو صرف سالکین ہی کر سکتے ہیں، کوئی معاشرے میں کوئی الگ سے فرقہ ہے، کوئی الگ سے کیٹیگری ہے جو یہ سفر کر سکتی ہے۔ نہیں، یہ جو تصوف ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ دین کا ایسنس ہے، دین کی پیور فارم ہے کہ اور یہ جو دین ہے یہ ہے ہی پیورٹی کا نام۔ دین اخلاص کے بغیر دین نہیں ہے، جب تک دین میں اخلاص نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں یہ دین جو ہے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہاں پر جو اعمال ہیں وہ تولے جانے ہیں، فیصلے نیتوں پر ہونے ہیں، یہاں سسٹم جو ہے سارا فرق ہے، یہاں پر کبھی کبھی مائنس مارکنگ بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو زیادہ رائے اکٹھا کیا یہ بچا کے لے بھی جائیں گے، نہیں، کوئی ایسی مسٹیک بھی ہو جاتی ہے سم ٹائم کہ سارے کا سارا زیادہ راہ جو ہم نے بڑی محنتوں سے اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے
وہ سارے کا سارا کبھی کبھی برباد بھی ہم کر بیٹھتے ہیں، اور پھر سال ہا سال لگ جاتے ہیں ہمیں دوبارہ سے اپنے اس مقام تک پہنچنے میں۔ اس لیے یہ بڑا محتاط رہ کر کرنے والا سفر ہے۔ انسان جو ہے جب اس سفر پر چلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، وہ مصمم ارادہ کر لیتا ہے، اس نے دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا، اور اب اس کو پتہ ہے سیدھا رستہ کون سا ہے، وہ اپنی نیت کی اصلاح کرنے لگ جاتا ہے، اور اپنی ذات کو سدھارنے پر لگ جاتا ہے۔ تو جب یہ ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے عمل میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان جو ہے ایک وقت میں ایک ہی جو اس کی پرسنالٹی ہے، وہ ایک وقت میں ایک ہی نہج پر اس کی گرومنگ ہوتی ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ جب ہم جو پچھلی لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کے بھی انسان کے اندر اللہ نے 2 دل نہیں بنائے، بالکل اسی طرح یہ اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ جب ہم دین کے راستے پر چلنے لگتے ہیں تو پھر ہمارا فوکس جو ہے وہ اپنی باطنی اصلاح ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اپنے ظاہر سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں ظاہریت کی اتنی فکر نہیں رہتی، یعنی ظاہر کو سجانے سنوارنے پر شاید پہلے بہت ٹائم لگاتے تھے، شاید ہمارے بڑے پارلروں کے چکر لگتے تھے، شاید ہم اپنے لباس پر بڑا ٹائم لگاتے تھے۔ اب کیا ہے کہ اب ہماری پریورٹیز بدلنے لگ جاتی ہیں، ہم اپنے ظاہر کی طرف سے غافل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب فوکس جو ہے وہ اللہ اور اس کی رضا ہو جاتا ہے، اور باقی دنیاوی معاملات جو ہے نا ہمارے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ اب دنیا پیچھے رہ گئی، اور جو خواتین ہیں ان کے لیے زیادہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ کیسے کہ اب جو رویہ ہوتا ہے گھر کی، مرکز تو گھر والی ہوتی ہے نا، اب وہ ماں بھی ہے، وہ بیوی بھی ہے، وہ سب کچھ پہلے بڑا زبردست چل رہا ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ سب کچھ وہ عورت لے کے چل رہی ہوتی ہے۔ اب اس عورت میں تبدیلی آئی ہے، باقی گھر والوں میں تو نہیں آئی نا، تو اب وہ عورت کی دلچسپی اس طرح سے ظاہریت پر نہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہے کہ اس عورت کا رویہ چینج ہو جائے گا۔ جب عورت کا رویہ چینج ہوگا تو اس کا شوہر اور اس کے بچے وہ دونوں متاثر ہوں گے۔ اب کیا ہے کہ اب گھر میں ایک تناؤ کی صورتحال جو ہے یہ پیدا ہو جائے گی، اور عورت کے لیے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب کیا ہے کہ آپ نے اپنے رویے اور اپنے عمل سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں اب نیک بننے جا رہی ہوں، اور ارد گرد والوں کے جو رویے ہیں وہ اب آپ کے ساتھ بدل جائیں گے، آپ کا بھی رویہ ان کے ساتھ بدل جائے گا۔ آپ کا کیسے بدلے گا کہ اب آپ کے رویے میں ایک غیر محسوس طریقے سے ایک بے نیازی آنی شروع ہو جائے گی۔ اب جو پہلے بہت زیادہ ایک بیوی جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے اپنے شوہر میں اور اپنے بچوں میں، اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ میں، ظاہری میل جول اور ظاہری گھر کی ظاہری اسلوب میں وہ جتنی انوالو ہوتی ہے اور وہ جتنی جان مار رہی ہوتی ہے، اب اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اب وہ وہی مین گھر کا ایک فرد ہے، ایک اہم شخصیت ہے گھر کی، جب اس کا رویہ بدلتا ہے تو پھر کیا ہے کہ یہ رویہ باقی گھر والوں کے لیے قابل قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ اس عورت کے نصیب ہیں۔ اور عام طور پر ایک دم کا جو یہ بدلاؤ آتا ہے یہ ریزسٹنس پیدا کرتا ہے، اور اس کو یعنی بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، گھر والے، رشتے دار، بچے اس کے، اور اس کا جو حلقہ احباب ہے، یہ سب کے سب لوگوں کے ساتھ اس عورت کے ریلیشنز جو ہیں یہ متاثر ہو جاتے ہیں، اور جو رشتہ جتنا قریب ہے امتحان اتنا ہی بڑا ہے۔ سب سے قریب شوہر کا رشتہ ہے، میاں بیوی کے ریلیشن میں تناؤ آئے گا، بچے اگر بڑے ہیں تو وہ بھی اس تبدیلی کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو تو وہی چمچم کرتی ظاہری چکا چوند والی ماں بڑی اچھی لگتی تھی، اور ان کو اس طرح کی ماں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسی ماں
قبول وہ جلدی نہیں کرتے. یہ ایک وہ ان مراحل جن مراحل میں پھنس کے ہم خواتین ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہوتی ہیں اور سم ٹائم بہت یعنی کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ ہم ان تمام باتوں کو سمجھ لیں کہ یہ سب کے ساتھ ایسا عام طور پر 100% تو کبھی بھی رزلٹ نہیں ہوتا، بٹ عام طور پر ایسا ہوتا ہے. اچھا، اس راہ کا راہی بننا کوئی مافوق الفطرت انسان بن جانا نہیں ہے. یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے، یہ حقیقت ہے. ہم نے اس حقیقت کو سمجھ لینا ہے اور سمجھ کر ہم نے اس کو قبول بھی کر لینا ہے. اور اس بات کی اویئرنیس اور آگہی ہم سب کو ہونی چاہیے. مسلمان کیا ہے، ایمان کیا ہے. دیکھیں، صحابہ کرام نے بھی جب اسلام قبول کیا تھا نا، اور ایمان ان کے دلوں کے اندر جب اترا تھا، تو ریزسٹنس تو تب بھی پیدا ہوئی تھی نا. تب بھی بہت ساری کہانیاں ہمیں پتہ ہے نا. اور پھر دوسری بات کو بھی ہم نے سمجھ لینا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ہم اس پورے کے پورے جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں ہم اس کے ساتھ ایک ٹکراؤ والی پوزیشن میں آ جائیں. اگر ایسا ہوگا تو وہ بھی میں آگے بتاتی ہوں کہ پھر کیا ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو راہ سلوک کا جو مسافر ہوتا ہے وہ کوئی تارک دنیا راہب نہیں ہوتا. یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے. اسلام جو ہے یہ رہبانیت کا مذہب نہیں ہے، لیکن اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ اب جو ایک ماحول میں تبدیلی آئی تھی نا، کہ سب کو ہم نے بتا دیا تھا کہ اب میں نیک بننے جا رہی ہوں، اور ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم ایسے ماحول کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر ایک دم سے ہمیں ایکسیپٹنس نہیں ملنی یا نہیں مل رہی. یا کتنی میری ایسی بہنیں ہیں کہ جو اس کنڈیشن میں سے گزر رہی ہوتی ہیں اور اس وقت بھی گزر رہی ہیں کہ ایکسیپٹنس نہیں مل رہی. تبدیلی آ رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ ارد گرد والے اس تبدیلی کو قبول ابھی نہیں کر رہے. لیکن چونکہ رشتے ہیں، ریلیشنز ہیں، ختم تو نہیں کرنے نا، تو سب چل رہا ہے، لیکن اندر کچھ بدل گیا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ارد گرد والے لوگ ہیں اب وہ آپ کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ ہر وقت ہمارے یعنی ان کی جو نگاہیں ہوتی ہیں وہ اس عورت کے عیبوں پر، کہ اس سے کہیں کوئی جھول ہو جائے اور وہ سارے کا سارا جو تان و تشنیع کا جو پورے کا پورا وہ ایک حملہ ہے نا، وہ ایسی عورت کے اوپر کرنے کا موقع کسی نہ کسی طرح سے مل جائے. اچھا، اس کی جو مثال ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے، وہ غصہ ہے. اب غصہ جو ہے یہ ہر انسان کو آتا ہے، یہ ایک فطرت ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر نیک ہے تو اس کو غصہ نہیں آئے گا، غصہ تو اس کو بھی آئے گا نا. تو اب آپ دیکھیے، آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنے بچوں میں ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، تو غصہ تو آئے گا. تو اب ایسے میں کیا ہے، ارد گرد سے گھر کے اندر ہی سے ہمیں آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ویسے تو بڑی نیک بنتی ہے، غصہ دیکھو کیسے کر رہی ہے، دیکھو بڑی نیک بنی پھرتی ہے، غصے پہ تو اس سے قابو نہیں پایا جاتا. اب یہ والی جو باتیں جو ہے نا، یہ ہمیں سننے کو ملیں گی. اب کیا ہے کہ اس بات کو کوئی بھی نہیں سمجھ رہا کہ غصہ آنا جو ہے یہ انسان کی فطرت ہے. غصہ انسانوں کو ہی آتا ہے، اور جو بلکہ دین کی راہ پر چلتا ہے اس بیچارے کو تو زیادہ آتا ہے، اس کے اوپر تو شیطان زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے نا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور جو لوگ غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں، اور جو لوگ دوسروں کے قصور معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. یہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے. کیا بتا رہی ہے؟ کہ مومنین کو غصہ آتا ہے اور مومن کیا کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے اور کیا کرتا ہے، دوسروں کے قصور معاف کر دیتا ہے. اب جب جو
عورت جو ہے اب وہ سالکین کی صف میں اپنے آپ کو اپنے تئیں شامل کر لیتی ہے، اور اس نے علی اعلان کہہ دیا کہ میں اب بدل رہی ہوں، میں نے بس دین میں پورے کا پورا داخل ہو جانا ہے. اور اب اس کو غصہ آیا. اب اس کے اوپر جو ہے گھر والوں نے بھی کوڑے برسانے شروع کر دیے کہ ویسے تو تم بڑی اللہ والی ہو، دیکھو تمہیں کتنا غصہ آ رہا ہے، تم یہ کیا ہے کہ تم بچوں پہ غصہ کر رہی ہو، یا اس تمہارا بیہیویئر جو ہے یہ ایسا ہے، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. یہ والی باتیں اس عورت کو سننے کو ملیں گی تو اس عورت کا جو حال ہے نا وہ پھر بہت برا ہو جائے گا. وہ اور ہائپر ہوگی، اور اس کو غصہ آئے گا، اور وہ اور جو ہے نا ڈپریشن میں جائے گی. اللہ کے آگے سر پٹکے گی، اللہ کے آگے اور روئے گی، اور اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ اب میں کیا کروں. تو اس کو اس وقت کیا کرنا ہے، اس کو اس وقت اس آیت کو یاد کرنا ہے، ایسے کہ قرآن ہمیں کہے، قرآن ہمارے کانوں میں اس وقت کہہ رہا ہو، ہمارے دل کے اندر قرآن بول رہا ہو. جب جب ہمیں غصہ آئے ہمیں یہ آواز سنائی دے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اور جو خواتین اس کنڈیشن میں سے گزرتی ہیں ان کو یہ آیت جو ہے یہ جہاں وہ زیادہ اٹھتی بیٹھتی ہیں وہاں لکھ کے لگا لیں، جہاں آتے جاتے نظر پڑے. بہت ساری خواتین جو ہیں جب وہ اس طرف آتی ہیں تو ان کو سب سے پہلا پرابلم جو آتا ہے وہ غصے کا آتا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ وہ سب خواتین اس آیت کو لکھ کے لگا لیں. اس آیت کو، یہ آیت ہمیں زبانی بھی یاد ہونی چاہیے. ہم اپنی صبح و شام کی دعاؤں میں بھی اس آیت کو پڑھتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، یاد کرتے رہیں کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے. جو ہی غصہ آیا، آپ دیکھیں جب آپ 2-4 دن پڑھیں گی نا تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہی غصہ آئے گا ہمارے اندر خود یہ آیت بولنے لگے گی، خود بخود اندر سے آواز آئے گی، اور پھر ہمیں جیسے ایک ہمت مل جائے گی، ایک اللہ حوصلہ ہمیں دے دے گا. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. ابھی جو سامنے والا جس نے ہمیں تانے دیے تھے جی چاہ رہا تھا اس کا اٹھ کے ہم منہ نوچ لیں، دوسرے ہی لمحے جو ہے نا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، میرا رب ہمارے کان میں سرگوشی کرے گا کہ دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، وہ تو میرے رب کے محبوب بن جاتے ہیں. تو پھر کیا ہے، ہمت مل جائے گی، حوصلہ مل جائے گا، اور ایک دم سے غصہ جو ہے نا وہ چلا جائے گا. تو یہ ایک سٹیپ ہے اور ایک ٹپ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. یہ مسئلہ آتا ہے اور اس مسئلے میں سے ہم نے ایسے گزرنا ہوتا ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ غصہ جو ہے اس کو اگر ہم پی لیں گے اور ہم معاف بھی کر دیں گے، جس نے ہمیں ستایا، جس نے ہمیں تانا دیا اس کو ہم نے معاف بھی کر دیا، تو اب کیا ہے کہ اب تو رب ہم سے محبت کرنے لگے گا، اور رب واقعی محبت کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمیں اور زیادہ یعنی اپنی جو کیفیات ہیں رب کے ساتھ اس میں ایک عجیب سی تبدیلی آ جاتی ہے، اور قرب کی کچھ اور ہی لذت جو ہے ہمیں مل جاتی ہے. اب دوسرا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی، جیسے ایک تو یہ غصہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ ہم انسان ہیں، ہم سے بہت ساری بشری تقاضوں کے تحت غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں ہم سے. دیکھیں صغیرہ گناہ تو ہوتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم لوگ بڑے گناہوں سے بچو تو میں تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دوں گا، قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا. تو اٹ مینس کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان کے راہ پر چلنے لگتا ہے، اپنے دین کے اندر پورے کا پورا داخل ہوتا ہے، سلوک کی راہ اختیار کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی پاک پوتر ہو گیا، اب اس سے کوئی گناہ ہونا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، صغیرہ گناہ اس سے بھی ہونے ہیں تو رب نے فرمایا نا کہ جو کبیرہ سے بچے گا میں صغیرہ معاف کر دوں گا. اٹ مینس کہ صغیرہ ہوں گے. تو یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. اب کیا ہے کہ اب چونکہ ہم ایک پوری کی پوری اس کے اوپر آ گئے ہمیں آبزرویشن کے اوپر، اب ہر فرد جو ارد گرد ہے ہمارے، ہم نے ان سب کی جو جہاں پر ہم پہلے تھے ہم سب ان کے جیسے تھے نا، اب ہم ان سب سے نکل کے ہم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ اب وہ ہمیں قبول اتنی آسانی سے نہیں کریں گے. تو پہلے
تو ناپسندیدگی، ریزسٹنس، دباؤ اور یہ سب کچھ ہمیں سہنا پڑے گا، اور اس میں پھر کیا ہے کہ ہمارے اوپر چیک لگ جائے گا. چھوٹی سے چھوٹی غلطی جو بھی ہم سے ہو گئی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا، تو اس کے اوپر بڑے بڑے تانے ہمیں سننے کو ملیں گے. تو اس کے اوپر بھی ہم نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ میرے رب نے کہا ہے کہ جو کبیرہ سے بچے گا میں صغیرہ اس کے معاف کر دوں گا. ہمیں رب سے رجوع کرتے رہنا ہے، رب سے معافی مانگتے رہنا ہے. اور اس میں پھر اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ دیکھو ویسے تو بڑی اللہ والی بنتی ہے، کپڑے دیکھو اس کے، ابھی تک یہ برانڈ پہنتی ہے، ویسے بڑی اللہ والی بنتی ہے، دیکھو اس نے جیولری پہنی ہوئی ہے، اور ویسے تو بڑی اللہ والی بنتی ہے، اور دیکھو ذرا اس نے اتنی مہنگی شاپنگ کر لی. مطلب اگر اللہ نے آپ کو رزق حلال کی فراوانی دی ہے تو آپ برانڈ بھی پہن سکتے ہیں، آپ اچھے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں. حلال رزق جس میں ریا نہ ہو، جس میں کسی طرح کا یعنی دکھلاوا مقصود نہ ہو، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں ہے، آپ اپنے دل کی راحت اور خوشی کے لیے پہن رہے ہیں تو آپ پہن سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں پہن سکتے. اس طرح کے تانے آپ کو سننے کو ملیں گے. اچھا، اب ان سب کی سب باتوں پہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے پریشان نہیں ہونا. کیوں پریشان نہیں ہونا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم راہ سلوک پہ چلے ہیں. ہم کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خدا نخواستہ اپنے آپ کو ہم کو یہ سمجھ لیں کہ ہم کوئی فرشتہ بن گئے ہیں، ہم کوئی ولایت کے کسی اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. صرف اور صرف نبی کی ذات ہے جو غلطیوں سے مبرہ ہے، جو ہر گناہ سے پاک ہے، جو رب کی خاص الخاص یعنی پناہ میں ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ نیک بندہ اگر سالک بھی ہے تو اس سے بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ گناہ کے شر سے بچا لیا جاتا ہے. اچھا، اس بات کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت یہ بھی بات ایک بڑی انگزائٹی کا سبب بن جاتی ہے ہماری، کہ ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، ہم سے پھر بھی کیوں گناہ ہوتا ہے. اب یہ جو کیوں ہے نا، اس کیوں پہ ہم بڑا پٹکنے لگتے ہیں کہ دیکھو میں نے اتنی کوشش کی پھر بھی مجھ سے تہجد نہیں پڑی گئی، دیکھو میں نے اتنی کوشش کی پھر بھی مجھ سے ایام ابیض کے روزے رکھے نہیں جاتے. پکی نیت کی کوئی نہ کوئی وبال پڑ گیا. یا اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں عام روزمرہ زندگی میں دیکھیں، جب اللہ ہمت اور توفیق دے گا انشاءاللہ تہجد کی توفیق بھی مل جائے گی، انشاءاللہ سب خیر ہوگی. تھوڑا سا ہم نے صبر سے چلنا ہے. ہم نے خواہش کی، ہم نے نیت کر لی، ہم نے ارادہ کر لیا، بس یہی ہمارے بس میں ہے. اس سے آگے بس میں نہیں ہے ہمارے، اس سے آگے نہیں ہے بس میں. آگے وہ مالک ہے، وہ توفیق دے دے تو دے دے، قبول کر لے تو کر لے. تہجد کے ٹائم اس کا حکم ہوگا تو اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. نہیں حکم ہوگا، منظوری نہیں ہوگی تو انتظار کریں گے، مایوس ہم نہیں ہوں گے، اور گناہ بھی ہم سے سرزد ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے. جو سالک ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ یہ باتیں یاد رکھنے کی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ سالک جو ہوتا ہے نا وہ گناہ کے شر سے محفوظ ہوتا ہے. وہ گناہ سے محفوظ نہیں ہوتا، گناہ اس سے بھی ہو سکتا ہے. اور جب کسی سالک سے گناہ ہوتا ہے تو اس کو بڑی زیادہ سہنی پڑتی ہیں، بڑی زیادہ اس کو جوتے پڑتے ہیں ارد گرد والوں سے، سب جو اس کے لیے پہلے ہی اس سے کوئی خوش نہیں ہوتے اس کے ارد گرد والے، تو اب تو وہ اور اس کے اوپر ناخوش ہوتے ہیں. تو کیا ہے، اس کو سہنی پڑیں گی، صبر کرنا پڑے گا. کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ. مدد چاہو صبر سے اور صلاۃ سے، کیونکہ ہم خواتین جو ہیں اس مرحلے پر آ کر سب سے زیادہ ٹوٹتی ہیں. اتنا ٹوٹتی ہیں، اتنی ہمیں انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے، اتنی ہمیں ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھو ہم تو اللہ کی طرف لگے ہیں اور یہ سب ہمارے پیچھے پڑ گئے. شوہر نے یہ کہہ دیا، گھر والوں نے یہ کہہ دیا، بچوں نے یہ کہہ دیا، بہن بھائیوں نے ہمیں یہ کہہ دیا. یہی سارا دن یہی پرابلمز ہوتے ہیں ہم عورتوں کے کہ ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کی طرف لگ گئے، اب یہ ہو گیا. اب اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں، ہماری انا جو ٹوٹتی ہے نا، یہ انا ٹوٹنی ہوتی ہے. سالک کے اندر جب تک انا رہے گی وہ سلوک کی منازل طے نہیں کر سکتا.
سالک کی جو انا ہے نا یہ ٹوٹنی ہے. اگر کوئی ڈرتا ہے کہ میری انا نہ ٹوٹے تو سلوک کے رستے پر اس کو نہیں چلنا چاہیے. وہ نہیں چل سکتا, وہ چل ہی نہیں سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور اس میں جو ہے نا یہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. انا ٹوٹتی ہے اور ایسے میں کیا ہے کہ سالک کیا کرتا ہے, سالک اپنی جو جب ٹوٹتا ہے اندر سے ٹوٹتا ہے باہر سے ٹوٹتا ہے. ایک تو گناہ جو غلطی کوتاہی اس سے ہو چکی ہوتی ہے, پہلے تو وہ اس کے اوپر پہلے ہی بڑا شرمندہ ہوتا ہے, اپنے آپ سے شرمندہ, اپنے رب سے شرمندہ, پھر ارد گرد والے اس کو تانے دے دے کے مار رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں پھر کیا ہے کہ ایسے میں پھر وہ اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے اور روتا ہے, عاجزی سے گڑ گڑاتا ہے, رب سے معافی مانگ لیتا ہے. اور کیا ہے کہ وہ اس گناہ کے شر سے بچا لیا جاتا ہے. گناہ کا شر کیا ہے؟ گناہ کا جو شر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ کا احساس نہیں رہتا اور وہ تکبر میں رہتا ہے. گناہ کر کے بھی کوئی شرمندگی نہیں, الٹا تکبر میں اضافہ. تو یہ ہے گناہ کا شر. اور گناہ کی خیر کیا ہے کہ گناہ کیا, اللہ سے رجوع کیا, توبہ استغفار کری, ارد گرد سے جو تان و تشنی ملے اس پر صبر کیا. یہ نہیں ہے کہ اس پر اڑ گئے اور جھوٹ بولا کہ نہیں میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا ہوں, میرے سے تو یہ ہوا ہی نہیں, چھپانے کی کوشش نہیں. اب ہو گیا, پکڑے گئے تو مان لیا کہ ہاں اب گوسپنگ ہی کو لے لیں, بہت بڑا گناہ ہے لیکن ہم سے سرزد ہو گیا. اب ہو گیا تو ہم اس پہ تائب ہو جائیں, ہم مان لیں, ہم معافی مانگ لیں, جس کے ساتھ ہم سے زیادتی ہو گئی ہم تائب ہو جائیں, انا کو ٹوٹنے دیں. اور اگر یہ ہم نے بچائی تو پھر ہم آگے نہیں جا سکیں گے. تو کیا ہے, یہ نہ ٹوٹے گی, وجود کرچی کرچی ہو جائے گا اور اسی زخمی وجود سے ہم یہ ساری کی ساری کرچیاں نکالیں گے اور لہو لہان ہاتھوں سے شرمندہ نادم پھر اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے. تو ہم قبول کر لیے جائیں گے اور رب تو قبول کر لیتا ہے. میرا رب کہتا ہے کہ پھر میں تمہاری جو برائیاں ہیں ان کو حسنات میں, نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. تو میرا رب تو اتنا کریم ہے کہ جب وہ مہربانی پہ آتا ہے, جب وہ کسی کی ندامت کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی جو برائیاں جو ہے نا ان کو بھی پھر وہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. وہ تو کریم ہی کریم ہے, کیونکہ اب تو رخ رب کی طرف کر لیا, اب دنیا کو تو پیٹھ دینی ہے. تو یہ ایک رخ میں نے آپ کو بتایا, ایک رخ یہ ہے. اچھا, دوسرا رخ کیا ہے؟ دوسرا رخ یہ ہے کہ ہم اس مرحلے تک پہنچ گئے. اب جب ہم اس مرحلے پر پہنچے نا تو پھر کیا ہے کہ پھر شیطان اپنی انٹری ڈالے گا. شیطان کیا کرے گا؟ شیطان نفاق کا رستہ دکھائے گا. نفاق کیا ہے؟ ریا کیا ہے؟ وہ اس میں لے آئے گا. دوغلی شخصیت جو ہے نا وہ ہماری بننی شروع ہو جائے گی, آپ ہی آپ, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا, کیونکہ اب ہم تو اعلان سب کو بتا چکے ہیں کہ میں تو نیک ہونے جا رہی ہوں اور میں نے تو چٹی چادر اوڑھ لی ہے نا. تو جب میں نے چٹی چادر اوڑھ لی ہے تو ابھی پیچھے ہم نے دیکھا نا, بابا بلے شاہ نے کہا تھا کہ پا فقیراں لوئی. تو یہ جو میں نے آپ کو پچھلی کنڈیشن بتائی ہے نا کہ فقیراں لوئی جب انسان پا لیتا ہے تو پھر مان لیتا ہے کہ ہاں ہو گئی غلطی, یہ بات میں نے غلط کر دی, اللہ مجھے معاف کرے, اور نادم ہو گیا. مطلب چٹی چادر تو داغ لگنا ہی لگنا ہے. اب ہم نے چٹی چادر توڑی نہیں, تقویٰ تو ظاہری ہم نے بڑا زبردست اختیار کیا ہوا ہے, اور عاجزی کو ابھی ہم نے اختیار نہیں کیا, فقیری ابھی ہم نے پکڑی نہیں. اور ہم کیا کریں گے کہ ہم پھر دوغلی پالیسی پہ آ جائیں گے. اس میں کیا ہے کہ ہم سے گناہ ہوگا اور ہم ڈٹ جائیں گے, ہم اس کو چھپا جائیں گے اور ہم چھپانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہے کہ ریا آ جائے گی. اب ہم بظاہر اپنی جو ظاہری زندگی ہے اس کے اوپر بڑا فوکس کریں گے. دھیرے دھیرے ہمارے اندر یہ تبدیلی آئے گی,
شروع تو بالکل درست ہوا تھا، شروع میں ہم بالکل ٹھیک تھے، نیک نیتی سے ہم نے شروع کیا تھا، لیکن اب جب زمانے نے تھوڑا سا جھنجھوڑا تو ہم نے سوچا کہ ہم سے تو اتنی ذلتیں برداشت نہیں ہوتی، بھئی ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ اچھا، جہاں پر ہمیں بہت ساری ذلتیں مل رہی ہوتی ہیں نا، مطلب تانے مل رہے ہوتے ہیں، بری بری باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں، وہاں کچھ اللہ کے بندے انہی میں ہمارے ارد گرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں بڑا سراہنے لگتے ہیں، جو ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں، جو ہمیں اچھا جاننے لگتے ہیں، اچھا واہ بڑی اچھی بات ہے، دیکھو کتنی پیاری ہو گئی ہو، دیکھو تم نے یہ سب اب اس طرح دین کو اختیار کر لیا، لباس تمہارا بدلا، مطلب ہوتے ہیں کچھ لوگ جو آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، جو آپ کی بڑی عزت کرنے لگ جاتے ہیں اس دینداری کی وجہ سے۔ اچھا، اب دینداری کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمیں عزت جو ہے نا وہ ملنے لگ گئی، یعنی پیرالل چل رہا ہے نا زمانے میں، دونوں ہی رخ ہے، ایک رخ تو یہ ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ مخالفین میں آ گیا، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ ہمیں دیندار سمجھ کے اب وہ ہم سے دعا بھی کروانے لگ گیا، وہ کہتا ہے بھی ہماری بڑی نیک ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، وہ ہمارا احترام بھی کرنے لگ گیا، تو کیا ہے ہمیں عزت ملنے لگی۔ اب جو ہمیں عزت ملنے لگتی ہے تو ہمارا نفس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب نفس پھولنا شروع ہوتا ہے تو پھر کیا ہے کہ اب ہمیں وہ عزت بڑی پیاری ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ عزت قائم رہنی چاہیے، اور اس کے لیے پھر ہم پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں، اور اس پرفیکشن کے چکروں میں پرفیکٹ تو کوئی ہو نہیں سکتا نا، اب کہتے ہیں نا بے عیب ذات تو اللہ کی ہے، ہم سے تو کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، اور ہوتی ہیں غلطیاں۔ اب کیا ہے کہ اب ہم اس غلطی کو، اس کوتاہی کو کسی نہ کسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں، ہمیں یہ تو اندازہ کچھ عرصے میں ہو جاتا ہے کہ ہم 100% غلطیوں سے نہیں بچ سکتے، ممکن نہیں ہے، اب یہ ہمیں اندازہ ہونے لگ گیا۔ جب ہمیں یہ اندازہ ہونے لگ گیا تو پھر کیا ہے کہ اب ہم نے سوچا کہ میں 100% تو نہیں بچ سکتی، چلو میں 80% بچتی ہوں، جو 20% میں نہیں بچ پاتی اس کو کسی نہ کسی طرح میں ریاکاری کی چادر کے نیچے چھپا لوں۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک وار ہوتا ہے شیطان کا، بڑا خطرناک وار ہوتا ہے۔ تو جب یہ وار اس کا چل جائے تو انسان جو ہے وہ ایسی دلدل میں دھنسنا شروع ہو جاتا ہے، ایسی دلدل میں دھنسنا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر رب ہی اس کو نکالے تو نکالے، پھر نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر احساس تفاخر جو ہے نا وہ بڑا انسان کو کیا کہنا چاہیے تنگ کرتا ہے، برباد کر دیتا ہے، کیونکہ بس ہم کسی صورت بھی اپنی جو چٹی چادر ہے اس پہ کوئی بھی داغ لگنے دینا نہیں چاہتے، ہم اپنے تقوی کو کسی طرح بھی کسی اعتراض کا دھبا بھی، کوئی شائبہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے تقوی کے اوپر لگے، تو ہم تو بڑے نیک ہیں، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم 100% مارکس جو ہے نا وہ لینے کے لیے، کہ جو ناممکن ہے وہ لینے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ریاکاری میں آ جائیں گے، اور پھر یہ جو ریا کا رستہ ہے یہ کیا کہنا چاہیے کہ یہ پھر ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ شیطان بڑے زبردست طریقے سے ہمیں ڈیٹریکٹ کرتا ہے، جب ہم بڑے ہر طرف سے دباؤ میں ہوتے ہیں، ہر طرف سے ہمیں سہنا پڑ رہا ہوتا ہے، وہ بدلی ہوئی ماں، بدلی ہوئی بیوی، بدلی ہوئی بیٹی، یہ سب بدلاؤ سب رشتوں میں ایکسیپٹنس ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، کہیں نہ کہیں ہمیں دھتکارا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں لتاڑا جا رہا ہوتا ہے، لو ہمیں پتہ ہے یہ ایسی تھی، یہ ایسی تھی، دیکھو اب یہ کیسی بن گئی ہے، لو ہمیں نہیں پتہ اس کا مطلب، ایسی باتیں ہم سنیں گے، اور ایسے میں پھر ایک طرف تو شیطان آئے گا ہمارے پاس، وہ ہمارے کانوں میں آ کے وسپر کرے گا، ہمیں نت نئے طریقے سمجھائے گا کہ یہ رستے اختیار کر لو تو بس یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ تو دوسری طرف میرا رب ہمارے اندر بولے گا، قرآن ہمیں کہے گا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ بس سن لو، صبر کر لو، سہ جاؤ۔ تو پھر کیا ہے، اب یہاں پر ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یا تو ہم نے قبول کر لینا ہے
انا ٹوٹتی ہے تو ٹوٹنے دیں اور برداشت کر لیں اس کو. اور یہ جو بزرگ ہم دیکھتے ہیں نا ملامتی فرقہ، یہ جو ملامت اختیار کرتے ہیں، تو ملامت اختیار کرنی آسان نہیں ہوتی، بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے. اور جو اختیار کر لیتا ہے وہ بچا لیتا ہے اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو. جو چٹی چادر اتار کر فقیروں والی لوئی اوڑھ لیتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے، لیکن چٹی چادر کو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اس میں بس یہی ہے، یہی والی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی مسٹیکس ہیں جن کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر ہم کافی اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس راہ سے ہم بچ کر گزر سکتے ہیں. اور اب دین کی راہ پر جب ہم چلتے ہیں تو یہ جو کیا کہنا چاہیے، تقوی جب ہم اختیار کرتے ہیں تو اس تقوی کی جو تمکنت ہے، جو اس کی شان و شوکت ہے، اس کو استارے کے طور پر بابا بلے شاہ نے استعمال کیا ہے یہاں پر، کہ یہ جو چٹی چادر ہے اس سے مراد تقوی کی جو تمکنت اور تقوی کی وہ جو ہے نا ایک شان ہوتی ہے نا، تقوی کی ایک نیک بندے کی اپنی شان ہے. بھائی بڑا زبردست ہمارا حلیہ ہوتا ہے، بڑا اچھا سا مسلمانوں والا حلیہ ہم بنا لیتے ہیں، تو وہ اس کا جو اعلان کر دینا، اپنے پورے کے پورے حلیے کے ساتھ اعلان کر دینا کہ اب ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ایک اور مسئلہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد والے لوگ بڑے گناہ گار اور بڑے چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے لگتے ہیں. کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر تکبر سر اٹھانے لگتا ہے، اور جو ہی تکبر ہمارے اندر آ گیا اور ہم نے اپنے آپ کو برتر جان لیا دوسروں سے، تو ہم پھنس گئے. اب میں یہاں پر چٹی چادر کے نقصانات آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نقصانات ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور ہم نے ان سے بچنا کیسے ہے. تو جب ہمیں پتہ ہوگا، احساس ہوگا، تو پھر ہمیں بچنا آسان ہو جائے گا. تو دوسرا جو اس کا وار ہے وہ یہ ہے کہ تکبر آ جاتا ہے، اور دوسرے جو ہے نا لوگ وہ عیبدار نظر آنے لگتے ہیں، اور بظاہر اپنے آپ کو نیک ڈکلیئر کر دینا، دوسروں سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھنے لگنا، یہ اندر ہی اندر ہمارے جو ہے نا، یہ ہمیں ہمارے اندر ہی اندر ہمارے قد کو بڑھا رہا ہوتا ہے. یعنی ہم اونچے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم باقی لوگوں سے بہت اونچے ہو گئے ہیں. اور اگر ہم اس چیز میں پھنس گئے تو ہمارے اندر جو انا کا بت ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ بت کہتا ہے اب میری پوجا کرو، وہ اپنی پوجا کروانے کے در پہ آ جاتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اب یہ سب کچھ شیطان اتنی رازداری سے اور اتنی خاموشی سے یہ شیطان ہمارے اندر وار کرتا ہے. یہ اندر ہی اندر چل رہا ہوتا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے نا، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا. ہم تو اپنی طرف سے بڑے اچھے بن کے چل رہے ہوتے ہیں، سب کو بڑا ہم گناہ گار سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے حجاب کرنا شروع کر دیا تو جو جس نے اپنا ہیڈ کور نہیں کیا، ہمیں تو وہ دنیا کی گناہ گار ترین عورت نظر آئے گی. اور یہ باتیں جو ہے ہمیں لگے گا کہ میں تو بڑی نیک ہوں، اور دیکھو میں نے تو ایسے کیا، تو میں نے ویسے کیا، تو میں تو اب ان سب کو چاہیے کہ میری عزت کریں، اور لوگ بظاہر عزت کرنے بھی لگتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ اب نہ پہلے تو ہم نے پہلا سٹیپ تو یہ تھا اس میں کہ میں نے اپنے آپ کو باقیوں سے ممتاز جانا. اب دوسرا سٹیپ اس میں یہ آئے گا، دوسرا شیطان کا جو حملہ ہے وہ ہم میں یہ آئے گا کہ شیطان اب کہے گا کہ یہ جو بت اندر بنایا ہے، یہ بت تو کہتا ہے میری پوجا کی جائے. اب کیا ہے کہ وہ دوسروں سے اپنی پوجا کروانے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیتا ہے. وہ کون کون سے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں یہ آپ
آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے، اور یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں، آپ کے سوال نامے میں بھی یہ سوال ہم آپ کو دیں گے کہ وہ کون کون سے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ جو استعمال کیے جاتے ہیں، شیطان کرتا ہے استعمال وہ۔ اچھا، اب دوسری طرف پیرالل قدرت بھی اپنا انتظام کرتی ہے۔ قدرت کیا کرتی ہے کہ اب یہ جتنا بت بڑا ہو رہا ہے نا، اب قدرت کی طرف سے اس بت کو توڑنے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ ایک طرف جو ہے ہماری عزت نفس کو کچلنے والے لوگ جو ہے نا، وہ بھی ہمارے ارد گرد ہی کہیں سر اٹھا لیتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک انسان ہیں، اور کبھی کیا کہنا چاہیے، ہم کیا کہتے ہیں کہ اس تقوی کو اتنا زیادہ، یعنی ہم اس میں اپنے آپ کو بلند سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اپنے وجود کے اندر ہی ایک چھوٹا سا خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب باقی سب تو گناہ گار ہیں، اب نہ تو مجھ سے کوئی گناہ ہونا ہے، اور اگر ہوگا بھی تو میں نے چھپا لینا ہے، اگر میرا کوئی گناہ کرنے کو جی بھی چاہا تو میں تو چھپ کے کروں گی، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور بس یہ سب وہ مراحل ہوتے ہیں جس میں ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں گزر رہا ہوتا ہے، اور اس کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ میں پھنس رہا ہوں، میں نے نکلنا کیسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی ہر وار سے، ہر ہتھ کنڈے سے بچا کے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ سارے مرحلوں سے گزار لے، اور ہر طرح کی ریا سے بھی ہمیں بچا لے، اور ہر طرح کے نفاق سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ بس یہ جو رستہ ہے، یہ رستہ نفاق کا رستہ نہیں ہے، یہ سچائی کا رستہ ہے، یہ جھک جانے کا رستہ ہے، یہ اپنی غلطی کو مان لینے کا رستہ ہے، اور یہ ایسا سفر نہیں ہے کہ جس سفر میں جب ہم چلنے لگیں تو ہم کہیں نہ کہیں پہنچ کر کہہ دیں کہ لو جی فنش، منزل آ گئی، ختم، تگدو ختم۔ نہیں، یہ رستہ تو سانس کے اکھڑنے تک ختم نہیں ہونا، یہ چلتے ہی رہنا، ہم نے چلتے ہی رہنا، نئی سے نئی ہرڈلز آتی ہی رہنی ہے۔ یہ تو وہ ہرڈلز ہیں جو بالکل ابتدائی ہیں، بالکل سٹارٹ کی، جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ ہم انشاءاللہ ہر پہلو سے کوشش کریں گے، وہ تمام پہلو جو اس رستے میں ہم سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں گزرتے ہیں، ان سب باتوں کو ہم یہاں پر ڈسکس کر سکیں، اور اس راہ پر جب ہم چلتے ہیں تو ابتدا میں تو سب کچھ بڑا مزے کا ہو رہا ہوتا ہے، اور جب جو میں نے دوسرا سٹیپ بتایا تھا، جب مخالفتیں آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انگزائٹی، ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دور بھی ہر سالک کو گزارنا ہوتا ہے، اور اس دور میں پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے، اچھا ابتدا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب دعائیں مانگتے ہیں، ہمیں بڑی دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں، جو دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہیں، بڑے ہم خوش ہوتے ہیں، بڑے سچے خواب آتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، بڑا مزے کا سفر ہوتا ہے ابتدا کا۔ کچھ عرصہ بعد، کچھ آگے جا کے اب دعائیں نہیں قبول ہو رہی، دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، خواب بھی اچھے نہیں آ رہے، اور وظائف تو بالکل کام کرنا چھوڑ گئے۔ وہی وظیفہ ہم پڑھتے تھے، وہی ذکر اذکار ہم کرتے تھے، فٹافٹ جھٹ سے کام ہو جاتا تھا۔ اب کیا ہے، کوئی ریاضت کام نہیں آ رہی، جتنا بھی کچھ پڑھ لو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ کیا ہو گیا، ہم کہاں پھنس گئے، ہم ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، ہم کہاں پھنس گئے، کچھ ہو ہی نہیں رہا، کہیں کوئی رہنمائی نہیں مل رہی۔ ایسے میں پھر قرآن ہمیں رہنمائی دیتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو ضرور پڑھنا ہے، قرآن کو کبھی پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ ہم نے اگر قرآن پڑھا ہوا ہے تو پھر ہم نے سورہ ضحیٰ بھی پڑھی ہوئی ہے۔ سورہ ضحیٰ میں کیا تھا کہ ایک وقت آیا تھا نا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی، جب بہت عرصہ وحی نہیں آئی تھی تو آپ بھی پریشان ہو گئے تھے، تو پھر اللہ نے کیا کہا، تو جب ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے نا، پھر جب ایسا دور ہم پہ آتا ہے، کوئی بھی دور آتا ہے، پھر ہم پریشان نہیں ہوتے ہیں،
پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو رب ہے، وہ تو سارے ہی وقتوں سے گزارے گا، اس نے تو آقا کو گزارا۔ ان تمام مرحلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، ہم دیکھتے ہیں نا وہ گزرتی ہے، کہاں پر فتوحات ہی فتوحات ہیں، اور کہاں پر جو ہے غزوہ احد، غزوہ احد کبھی زندگی میں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آقا کی یہ حالت نہیں دیکھی جو غزوہ احد کے بعد آپ کی حالت تھی، اور اس دن آپ نے عصر کی نماز بیٹھ کے پڑھی۔ آپ دیکھیں صحابہ کا کیا حال ہوا ہوگا دیکھ کے آقا کو۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جب آپ عصر کی نماز آپ نے بیٹھ کے ادا کی ہوگی تو کیسا وقت تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آیا نا، گزر گیا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر مشکل وقت آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا اللہ ہمیں چھوڑ گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، اللہ تو ساتھ ہی ہوتا ہے، اللہ نہیں چھوڑتا۔ تو یہ گمان بھی دل میں سے نہیں گزرنا چاہیے کہ اللہ جو ہے یہ ہمیں چھوڑ گیا ہے، نہیں، اللہ نہیں چھوڑتا۔ اور پھر کیا ہے کہ ہماری تربیت مقصود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنا سکھا رہا ہوتا ہے، اور اللہ ہمیں اس وقت اپنی شناخت دے رہا ہوتا ہے۔ وہی وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اور وہی وقت ہوتا ہے جب لا ہمارے اندر قائم ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بہت سارے جو فریب ہیں، خود آگہی کے جو بہت سارے فریب ہوتے ہیں نا جن میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، ان فریبوں سے بڑے احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے جس میں ہم بہت ساری حقیقتوں سے آشکار ہو جاتے ہیں، بہت سارے چہرے ہمارے آگے بے نقاب ہو جاتے ہیں، اپنی اوقات اپنی حیثیت کا ہمیں پتہ چلنے لگ جاتا ہے، اور رب کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور صبر کا مفہوم ہم سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر ہم کسی کو جب کہتے ہیں نا صبر کرو تو ہم اتنی آسانی سے نہیں کہتے۔ وہ لفظ صبر ہمارے کیا کہنا چاہیے، لفظ صبر کا جو بھار ہے نا اس کو ہم اپنے سینے پر محسوس کرتے ہیں، تو پھر ہم دوسرے کو کہتے ہیں صبر کرو، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے صبر آسان نہیں ہے، صبر مشکل ہے جو گزرتا ہے، اور ہر سال کے گزارا جاتا ہے، ہر سال کے گزارا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سلوک کا رستہ ایسا رستہ ہے کہ اس میں کوئی مینٹور ہے، کوئی پیر ہے، اور اب ہم نے اس کو پکڑ لیا، اب وہ ہمارا استاد بن گیا تو ہم پہ تو کوئی مشکل آئے گی، تو استاد جی ایک پھونک ماریں گے تو ساری مشکلات ٹل جائیں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ استاد سب کچھ کرنا آپ نے خود ہی ہوتا ہے، استاد تو صرف آپ کو رستے کی سنگینیوں سے آگاہ کرتا ہے، اور آپ کو ہمت دیتا ہے، آپ کو حوصلہ دیتا ہے، اور استاد کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، تو تب آپ گزرتے چلے جاتے ہیں، گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ کرے کہ میری تمام کی تمام نوری سسٹر جو ہیں وہ اس تمام سفر کو آسانیوں کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ طے کریں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رستے پر قبول فرما لے، آسانیوں کے ساتھ قبول فرما لے، ساری کی ساری آزمائشیں ہمارے لیے ہلکی اور آسان ہو جائیں، اور اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جن سے میرا رب راضی ہو گیا۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔